اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں حج کی خصوصی نشریات، کیونکہ اس میں حج کے مسائل پر گفتگو ہونی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ ہماری ویسے جو حج کی جو ایک اور خصوصی نشریات ہے جو آپ انشاءاللہ عرفہ والے دن دیکھیں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے حج کے مسائل۔ ظاہر بات ہے کہ دنیا بھر میں لاکھوں حجاج جو الحمدللہ سفر حج اختیار کر رہے ہیں، مسائل کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، اور بندہ بعض اوقات مسائل کے جانے بغیر جب سفر اختیار کر لیتا ہے تو قدم قدم پر پریشان ہی رہتا ہے۔ اس سے کوئی پوچھے بھائی کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے، بولا یار یہ بات نہیں سمجھ آ رہی، یہ کیسے کرنا ہے، وہ کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اس کو پریشان کر رہی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، حج کے مسائل اور اس کے حل پر مبنی خوبصورت نشست لے کر ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہو چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے بہت ہی زبردست اسکالر ہیں مفتی مدنی رضا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ مفتی صاحب، آپ نے وقت عطا فرمایا۔ بڑے اہم ترین سوالات ہیں حج سے متعلق، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو آغاز کیا جائے۔ بالکل۔ جزاک اللہ خیرہ۔ حضرت، یہ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ ہماری عوام کی دلچسپی کے لیے، ہمارے ناظرین کی دلچسپی کے لیے اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ حج سے متعلق شریعت مطہرہ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں اور اس کی فضیلت کے حوالے سے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، تو آغاز میں آپ اس کا تذکرہ فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ حج جو ہے ایک ایسا سفر ہے کہ جس کی تمنا یقیناً ہر اس شخص کے دل میں ہوتی ہے کہ جو مدینہ طیبہ سے اور کعبہ مشرفہ سے محبت رکھنے والا ہے۔ اور یہ ایک ایسا مبارک سفر ہے کہ اس سفر کے لیے باقاعدہ پلاننگ کی جا رہی ہوتی ہے۔ اس سفر پر جانے والوں کو باقاعدہ جو نہیں جا سکتے وہ حسرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، جو ہو کر آ جاتا ہے اس کے دل میں مزید تڑپ ہوتی ہے، اور جو نہیں جا سکتا وہ بھی جانے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ جب ہم اس کے فضائل کو سنتے ہیں، جب ہم شریعت مطہرہ کی طرف سے آنے والے احکامات کو سنتے ہیں، تو پھر اس کی دلچسپی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ میں یہاں پر سب سے پہلے حج کی فرضیت کے حوالے سے اگر ذکر کروں تو سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا یہ فرض ہے، اس پر لازم کیا گیا ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو استطاعت رکھتا ہو وہاں پر جانے کی۔ تو اب یہاں پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اس شخص پر حج کو فرض قرار دیا ہے کہ جس پر استطاعت ہو، جس کے پاس وہاں پر پہنچنے کی طاقت ہو۔ یوں ہی ہم ایک روایت کو دیکھتے ہیں، مسلم شریف کی یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو فرض کیا ہے تو تم حج کرو۔ تو ایک شخص وہاں پر حاضر تھا، اس نے کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، کیا ہر سال ہمیں حج کرنا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر سکوت فرمایا۔ تو انہوں نے 3 مرتبہ تقریباً سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا۔ پھر اس کے بعد سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم اس کی استطاعت نہ رکھ سکتے۔ تو یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ ایک زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا ہر اس شخص پر ضروری ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہو۔ اب اس کی فضیلت کو ہم دیکھیں تو اس کی فضیلت کو دیکھنے سے پہلے، سمجھنے سے پہلے یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ حج کے جتنے بھی فضائل ہیں، جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلتوں کو ذکر کیا ہے، یہ فضیلتیں انسان کو اسی وقت حاصل ہوں گی کہ جب حج شرعی تقاضوں کے مطابق ادا کیا جائے۔ اگر اس میں شرعی تقاضے پورے نہ ہوں، اگر غلطیاں ایسی کی جا رہی ہیں کہ جس میں فرائض تک جو ہے وہ چھوڑے جا رہے ہوں، تو پھر اس صورت کے اندر حج کی وہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب حج کی فضیلت کے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو فرمایا کہ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر حج مبرور ہے، یعنی ایسا حج کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، ایسا حج جو تمام شرعی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ادا کیا جائے۔ اور اس کی فضیلت کے متعلق ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور رفث نہ کیا، یعنی حج کے دوران اس نے کوئی فحش کلامی نہیں کی،
کوئی فسق و فجور والے معاملات نہیں کیے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے آج ہی اپنی ماں کے رحم سے جنا ہو. یعنی جیسے پیدائشی بچہ تمام تر گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، یہ حاجی بھی اگر شرعی تقاضوں کے مطابق حج کر لے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور روایت کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ جو حاجی ہے جو حج کر کے آ جاتا ہے، جس نے مقبول حج کیا ہو، یہ میدان معشر میں اپنے خاندان والوں میں سے 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا. اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شخص ایسا ہی پاکیزہ ہو جاتا ہے گناہوں سے جیسے بچہ جو وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور حاجی اگر کسی اور کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حج ایک ایسا فریضہ ہے، یہ عام ٹور کی طرح نہیں ہے، یہ عام اس طرح جو ہم لوگ گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں ویسا سفر نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا مبارک سفر ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہو رہی ہے، جنت میں داخلے کے اسباب بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور نہ صرف خود بلکہ دوسروں کے لیے بھی یہ مفید ہو سکتا ہے اگر شرعی تقاضوں کے مطابق ادا کر لیا جائے تو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا مفتی صاحب کہ جس گروپ کے ساتھ آپ حج کر رہے ہیں یا گورنمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں تو آپ نے دیگر سہولیات کے ساتھ یہ سہولت لازمی دیکھنی ہے کہ وہاں کوئی آپ بہترین رہنما موجود ہے کہ نہیں جو آپ کو شرعی مسائل سے واقفیت دے سکے، جو حج کے ارکان ہیں اس کی ادائیگی صحیح ادائیگی میں آپ کی مدد کر سکے. یعنی یہ فیسلٹی آپ نے سب سے پہلے دیکھنی ہے. لیکن یہ بہت ضروری ہے کیونکہ بعض اوقات ہم ایک تو کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ جب ہم یہاں سے روانہ ہو رہے ہوتے ہیں نا تو ہم حج کی ادائیگی کے لیے جہاں دوسری چیزوں کی جو ظاہری اعتبار سے ہم تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ کھانے کا کیا کریں گے، ہوٹل کون سا ہونا چاہیے، وہاں پہ ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے، یہاں پہ ہم یہ تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں نا، وہیں پر شرعی تقاضوں کے مطابق ہم حج کیسے ادا کر سکیں گے، اس کے حوالے سے بھی جاننا بہت ضروری ہے. اگر اس کے لیے آپ باقاعدہ جو حج تربیتی نشستیں ہوتی ہیں اس میں شرکت کریں، اگر کوئی ایسا پروگرام ہے تو اس کو ضرور دیکھ لیں، اور پھر اس کے بعد یہ پوری تیاری کرنے کے بعد اب جب وہاں پر جائیں گے نا تو وہاں پہ بھی قدم قدم پر آپ کو جو ہے وہ مختلف مراحل سے ایسے گزرنا پڑتا ہے کہ جہاں پہ مسائل سامنے آتے ہیں نا تو وہاں پر آپ کو فوری طور پر جواب ادھر چاہیے ہوتا ہے. تو اگر آپ کے گروپ میں کوئی لیڈر موجود ہوگا اس طرح کا کہ جو حج کے مسائل پر مہارت رکھتے ہوں، جن کا ایکسپیرینس ہو، وہ آپ کو فوری طور پر بتا سکتے ہیں. کیونکہ ابھی ہم یہاں پہ بھی اگر ذکر کریں گے نا تو ہم تو بنیادی رولز ذکر کر دیں گے. اب ان بنیادی رولز کے اندر باقاعدہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی چیز آگے پیچھے ہو جاتی ہے. جیسے وہاں پر آپ جائیں گے نا تو سچویشن کے مطابق بعض اوقات جو ہم نے یہاں پر بتایا تھا وہ نہیں ہو پا رہا، تو اب کیا کریں اس صورت کے اندر. تو اگر آپ کے گروپ کے اندر کوئی گائیڈ موجود ہوگا ایسا تو وہ ضرور آپ کو پھر رہنمائی فراہم کرے گا کہ اب اگر جو نارمل طریقہ آپ کو بتایا گیا اس پر آپ نہیں چل پا رہے تو اب اس صورتحال میں آپ کو کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے کہ گناہ بھی نہ ہو اور ہم اپنے معاملے کو حل بھی کر لیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ گائیڈ کے ساتھ جائیں. واہ. تو علامہ صاحب کیا یہ بھی حقیقت ہے کہ جیسے آپ تو عالم ہیں ماشاءاللہ، حج کے مسائل آپ حج سے پہلے بھی جانتے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، سکھائے بھی ہوں گے، سنائے بھی ہوں گے، مگر جب آپ حج کرنے گئے تو وہاں جا کر جب آپ نے ساری ایک کام ارکان جو اس کے پریکٹیکل آپ ہوئے، بہت سارے منزلوں پر آپ خود پہنچے، تو وہاں جا کر آپ کو یہ مسائل اور یہ ساری چیزیں اور زیادہ اچھے انداز سے سمجھ آئی ہوں گی اور اب سمجھانے میں اور زیادہ لطف آتا ہوگا. ایسا ہی ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی بھی علم ہو نا، کسی بھی فیلڈ کے ریلیٹڈ علم ہو، اس کا ایک تجربہ الگ چیز ہوتی ہے اور اس کی جو نا وہ آپ وائوا اگر صرف کر لینا تو وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. ڈاکٹر جو ہے وہ صرف کتابیں پڑھنے کے بعد ڈاکٹر نہیں بنتا، وہ ڈائریکٹ سرجن نہیں بن جاتا جب تک کہ ماہر ڈاکٹر کی نگرانی کے اندر باقاعدہ ایک دو آپریشنز نہ کر لے. جب وہ ماہر ڈاکٹر کی نگرانی میں ایک دو آپریشنز کر لیتا ہے تو اس کو پھر تجربہ مل جاتا ہے کہ وہ اکیلا بھی پھر آپریشن کر سکتا ہے. اسی طریقے سے حج کے مسائل کا معاملہ ہے. حج کے مسائل اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے حج نہیں کیا، وہ کتابوں سے 10 دفعہ پڑھ لیتا ہے لیکن بعض اوقات وہ ذہن نشین نہیں ہوتا ہے. لیکن جب وہاں پر چلے جاتے ہیں نا تو وہاں پر جانے کے بعد ایک تو چیزیں بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ آپ پریکٹیکل کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے منا، مزدلفہ، عرفات یہ سارے مقامات بھی دیکھ لیے، جمرات بھی دیکھ لیے، وہاں پر آنے والی مشکلات کو بھی دیکھ لیا. آپ نے طواف زیارہ میں کیا کیا پریشانیاں ہو سکتی ہیں، قربانی کے اندر کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں، پھر اسی طریقے سے آپ حل کروانے جائیں گے تو کیا مسئلے ہوں گے. تو وہ ساری چیزیں جب آپ نے دیکھ لی ہوں گی تو اس کے بعد اگر آپ کسی کو گائیڈ کر رہے ہوں گے تو اپنے تجربات اور پھر یہ جو علم ہے اس کی روشنی میں آپ بتا رہے ہوں گے. یقیناً جس نے حج کیا ہے وہ اگر ان مسائل کو سمجھا رہا ہو، چاہے زندگی میں ایک مرتبہ کیا ہو لیکن صحیح سے کیا ہو، تو پھر وہ دوسروں کو بتا سکتا ہے. اور جس نے بہت سارے حج کیے ہوں تو وہ اس کا جو ایکسپیرینس ہوگا یقیناً پھر بہت زیادہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو ٹھیک ہے ناظرین، پھر چلتے ہیں ہمارے علامہ صاحب کی طرف کے ان کے علم اور ان کے تجربے کی روشنی میں حج کے مسائل ہم سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے. علامہ صاحب میرے مائنڈ میں تھا کہ حج سے متعلق تفصیلی گفتگو سے پہلے
اگر آپ جو بنیادی اس کے ارکان ہیں، جو بنیادی اسٹرکچر ہے کہ جس کو بندہ یعنی حج و عمرے سے متعلق جس کو بندہ شروع میں اگر جان لے نا، تو بعد میں جب اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہو تو وہ بنیادی اسٹرکچر جب اس کے سامنے ہوگا نا تو اس کو تفصیل بھی سمجھ میں اچھے انداز سے آئے گی. تو آغاز میں آپ بغیر تفصیل والا ایک بنیادی اسٹرکچر حج و عمرہ کا اگر ارشاد فرما دیں کہ بھئی یہ تو بنیادی چیزیں ہیں جو کرنی ہی ہیں، تو یہ ذہن میں رکھ لا، بندہ ذہن میں رکھ لے تو ذرا آگے کا سفر آسان ہو جائے گا. اچھا، میں اس میں نا پہلے عمرے سے ریلیٹڈ ذکر کر دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ حج کے بارے میں خلاصہ ذکر کر دیتا ہوں، پھر ہم تفصیلی مسائل پہ چلتے ہیں. عمرے کے اندر ہے نا، آپ نے سب سے پہلے احرام باندھنا ہے. احرام باندھنے کے بعد آپ نے طواف کرنا ہے. طواف کے بعد آپ نے 2 رکعتیں ادا کرنی ہیں. 2 رکعتوں کے بعد سعی کرنی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حلق یا قصر کروانا ہے. صحیح. جیسے یہ حلق یا قصر کروائیں گے آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا. تو یہ تو بالکل خلاصہ ہے کہ حالت احرام آپ نے اختیار کیا، طواف کیا، 2 رکعتیں ادا کی جو طواف کی ہیں. مکروہ وقت نہ ہو تو آپ اسی وقت ادا کر لیں ورنہ بعد میں. اور پھر اس کے بعد صفا مروہ کی سعی اور حلق و قصر. بس یہ آپ تفصیل ذہن میں رکھ لیں کہ یہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے. پھر اس کے بعد اب جیسے اب یہاں سے اگر آپ عمرے آپ نے ادا کر لیا، اب آپ نے جیسے ہی عمرہ ادا کیا احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی کیونکہ یوزلی حج تمتع ادا کیا جاتا ہے. جی. تو اب اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ حج ادا کرنا ہے. حج کے اندر جو ہے وہ بنیادی چیز جو ضروری ہے جس کا ادا کرنا ضروری ہے، واجبات بھی میں آگے ذکر کرتا ہوں، لیکن اس میں فرض جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ حالت احرام میں ہوں اور آپ نے 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ کیا ہو اور اس کے بعد آپ طواف الزیارہ کریں. یہ جو ہے یہ حج کا نام ہے. وقوف عرفہ نہیں کیا جو مقررہ وقت ہے اس کا، اور طواف الزیارہ نہ کیا تو آپ کا حج ادا نہیں ہوگا. کوئی ایک بھی چیز رہ گئی تو اس میں. اب اس میں جو ڈیٹس یاد رکھنے والی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ احرام باندھیں گے حج کا، یہ ایام حج کے اندر باندھا جائے. صحیح. ایام حج سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، کہ حج جو ہے وہ اس کے لیے کچھ مقرر کردہ مہینے ہیں. اب وہ مہینے کون سے ہیں؟ شوال ہے پورا مہینہ، ذی قعدہ پورا مہینہ، اور جو ذی الحج ہے اس کے ابتدائی 10 دن ہیں. اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ احرام باندھنا ہے حج کی نیت سے. اگر آپ نے یہ احرام باندھ لیا حج کی نیت سے اس دن کے اندر تو اب آپ اس احرام کے ساتھ جو ہے وہ حج ادا کر سکتے ہیں. صحیح. اور اگر آپ نے اس سے پہلے سے باندھ لیا اور اس سے حج کیا تو پھر یہ مکروہ ہوتا ہے. صحیح. اب اس میں جو ہے وہ اب جو یاد رکھنے والی ڈیٹس ہیں وہ ہیں 8 ذی الحجہ سے 12ویں ذی الحجہ تک. بالکل ٹھیک. اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے جو بھی حج کے ارکان ادا کرنے ہیں نا وہ 8 سے شروع ہوں گے اور 12 کو ختم ہو جائیں گے. صحیح. 8 ذی الحجہ کو آپ نے مینا میں جانا ہے، ظہر سے پہلے آپ نے پہنچنا ہے. مینا میں پہنچنے کے بعد آپ نے وہاں پر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر ادا کرنی ہے. صحیح. اور اس کی فجر ادا کرنے کے بعد اب آپ نے 9ویں ذی الحجہ چونکہ ہو چکی ہے، آپ نے جیسے 8 کو آپ آئے، آپ نے ظہر ادا کی، عصر ادا کی، مغرب ادا کی، عشاء ادا کی. اب اگلے دن کی جب آپ فجر ادا کریں گے وہ 9 ذی الحجہ کی ہوگی. یہ مینا میں ادا کرنے کے بعد اب آپ نے جانا ہے عرفات میں. اب عرفات میں جب آپ پہنچیں گے تو وہاں پہ بھی ظہر سے پہلے آپ نے پہنچنا ہے اور وہاں پر آپ نے قیام کرنا ہے مغرب تک. صحیح. وہاں پہ آپ نے ظہر کی نماز ادا کرنی ہے، عصر کی نماز ادا کرنی ہے اور مغرب کے وقت تک ٹھہرنا ہے. عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہے اس میں آپ نے خوب دعائیں مانگنی ہیں. اور پھر جیسے ہی مغرب کا وقت ہو جائے گا، سورج غروب ہو جائے گا تو ابھی مغرب کی نماز یہاں ادا نہیں کی جائے گی. صحیح. مغرب کی نماز آپ ادا کریں گے مزدلفہ پہنچ کر. جیسے ہی مغرب کا وقت ہوا، سورج غروب ہو گیا، اب آپ نے مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا ہے. یہ 10ویں شب ہے اور اب آپ مزدلفہ میں یہ 10ویں شب گزاریں گے. وہاں پہنچ کر عشاء کے وقت کے اندر آپ نے جو ہے وہ مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ادا کرنی ہے. اور پھر اس کے بعد پوری رات آپ وہاں پر گزاریں گے اور صبح فجر کی نماز جو ہے وہ اول وقت میں ادا کی جائے گی. یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو عرفات کا وقوف ہے اس میں مغرب کے بعد کچھ لمحے ٹھہرنا یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ غروب آفتاب کے بعد ہی یہاں سے روانہ ہوں. اور اسی طریقے سے مزدلفہ میں جو ہے وہ صبح صادق کا کچھ وقت آنا چاہیے، یعنی آپ اس میں جب نماز فجر ادا کر لیں گے اول وقت کے اندر تو یہ وجوب ادا ہو جائے گا. یعنی عرفات میں غروب آفتاب دیکھنا ہے، ہاں، اور مزدلفہ میں طلوع آفتاب صبح صادق دیکھنا ہے تو وہ آپ نے دیکھنی ہے. اور جیسے ہی صبح صادق آپ کی ہوئی ہے، آپ نے فجر کی نماز ادا کی اول وقت میں، اب آپ مینا کی طرف بڑھیں گے. اب یہ 10ویں صبح ہے، ٹھیک ہے. اب یہ 10ویں کی صبح آ گئی. مینا میں پہنچ کر آپ کو جو کام کرنا ہے سب سے پہلے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے پہلے جمرے کی رمی کرنی ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کا پہلا کام ہو گیا. اس رمی کے بعد آپ کا دوسرا کام ہوگا کہ آپ نے جو ہے وہ قربانی کرنی ہے. رمی کی آپ نے قربانی کے لیے بتا دیا کہ اب مجھے جو ہے وہ میں رمی کر چکا ہوں، قربانی کریں. جیسے ہی کنفرم ہو جائے کہ آپ کی قربانی ہو چکی ہے تو اب آپ کا تیسرا کام جو ہے وہ حلق یا قصر ہے. جیسے ہی حلق یا قصر کروائیں گے آپ کا جو ہے یہ حج یہاں پر
ایک معاملہ ادا ہو جائے گا کہ آپ احرام کی پابندیوں سے باہر آ گئے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے طواف الزیارہ کرنا ہے. طواف الزیارہ اگر 10ویں ذی الحجہ کوئی کر لے تو بہت بہتر ہے کہ 10ویں ذی الحجہ کو کریں, لیکن رش کی وجہ سے بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے. تو اب 12ویں کی ذی الحجہ سے پہلے یعنی 12ویں کی ذی الحجہ کی جو مغرب ہے اس سے پہلے آپ نے یہ ادا کرنا ہے طواف الزیارہ, ورنہ دم لازم آ سکتا ہے. اب آپ نے یہ 12ویں کی ذی الحجہ سے پہلے یہ ادا کر لیا طواف الزیارہ, آپ کا حج کے فرائض مکمل ہو گئے یہاں پر. اب جو باقی 2 دن ہیں یعنی 11 اور 12 ذی الحجہ, اس میں آپ نے مینا کے اندر رات گزارنا. یہ سنت ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ مینا میں قیام کریں, زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں, اور پھر اس کی جو 11ویں اور 12ویں ہیں اس کی رمی کی کرنی ہوگی. اور اس دن جو ہے وہ آپ نے تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں, اور اس کا وقت جو ہے وہ ظہر کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے. جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوگا اس کی رمی کا وقت شروع ہو جائے گا. آپ نے یہاں پر جو ہے وہ تینوں جمروں کے اوپر باری باری رمی کرنی ہے, تینوں کو ایک ایک کر کے کنکر مارنے ہیں. تو اب یہ آپ کے یہ 2 کنکریاں آپ 2 دن مار لیں گے تو آپ کا یہ واجب بھی ادا ہو جائے گا, اور حج کے جو فرض اور واجب ارکان ہیں یہ اس میں ادا ہو جائیں گے, اور یہ آپ کا مکمل حج اس میں ہو جائے گا. اب 13ویں کے لیے اگر کوئی رکنا چاہے تو وہ مستحب ہے کہ وہ رک سکتا ہے, لیکن اگر نہیں کریں گے تو اس میں کوئی گناہ کا پہلو نہیں ہے. تو لہٰذا اگر کسی نے 12ویں کی رمی کی تو غروب آفتاب سے پہلے جو پھر وہ مینا سے روانہ ہو جائے. سبحان اللہ. میں سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب نے بہت مختصر وقت میں ایک جو بنیادی ڈھانچہ ہے اور بنیادی اہم ترین جو اس کے ارکان ہیں, ایک پورا جو اسٹرکچر ہے حج کا, وہ مفتی صاحب نے بڑے زبردست انداز سے بتا دیا. یہ کلپ بھی آپ اپنی رہنمائی کے لیے اس کو یاد کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کو بہت فائدہ ہوگا, آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. مزید تفصیل کے لیے آئیے اب مزید سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. اچھا حضرت, حج فرض ہونے کی کسی بھی شخص پر کیا شرائط ہوتی ہیں؟ ظاہر بات ہے یہ بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ بھائی مجھ پر حج فرض ہوا کہ نہیں, میرے پاس یہ ہے, یہ نہیں ہے, یہ میری ملکیت میں ہے, یا جو بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. تو یہ شرائط جو بھی پائی جاتی ہیں حج کرنے کے حوالے سے, کن دنوں میں اس کا دیکھا جانا ہوتا ہے کہ کن دنوں میں اس کو دیکھا جائے گا, یہ دونوں باتیں ارشاد فرمائیں. اچھا, اس میں نا سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من استطاع, کہ جو استطاعت رکھتا ہو, من استطاع الیہ سبیلا. تو اب اس کا مطلب یہ استطاعت ہونا, آپ کی طاقت ہونا, قدرت ہونا, اگر یہ آپ کو حاصل ہے تو اب آپ جا کر آپ پر حج فرض ہو جائے گا. اس استطاعت کی تفصیل جو ہے اس کے بارے میں مزید میں آگے ذکر کرتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے وہ ایک تو جتنے بھی شرعی احکام ہیں اس کا مکلف مسلمان ہوتا ہے. لہٰذا اگر کسی کے پاس حالت کفر کے اندر بہت مال تھا, اب وہ دیوالیہ ہو چکا اور پھر اس کے بعد جو وہ اسلام لے کر آئے, تو اب اس سے یہ نہیں مطالبہ کیا جائے گا کہ تم حج ادا کرو. ہاں, اگر اس کے پاس اب دوبارہ مال آ جاتا ہے اور پھر اس کے پاس اتنی استطاعت ہو جاتی ہے کہ وہ حج ادا کر سکے تو اس کو کرنا ہوگا. دوسری اس میں شرط ہے کہ بالغ ہو. اب یعنی لڑکا جو ہے وہ 12 سے 15 کے درمیان بلوغت کی اس کی عمر ہوتی ہے, لڑکیوں کے لیے 9 سے 15 کے درمیان بلوغت کی عمر ہوتی ہے. اگر اس عمر کے دوران آثار بلوغ ظاہر ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بالغ قرار دیے جائیں گے, ورنہ 15 سال کی عمر کے بعد جو ہے یہ بالغ قرار دے دیے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ عقل مند ہونا, عاقل ہو, مجنون کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا. آزاد ہونا, جیسے سابقہ ادوار کے اندر ہم دیکھیں تو غلاموں کے اوپر حج فرض نہیں تھا. پھر اس کے بعد جو چھٹی اور اہم شرط ہے وہ یہ تندرست ہونا. تندرست ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی نابینا شخص ہے تو چاہے وہ کسی کے ساتھ جا سکتا ہو لیکن وہ ہے تو نابینا, تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا. لہٰذا یہ اگر شرائط کسی کی ذات میں پائی جا رہی ہیں, وہ تندرست بھی ہے, وہ بالغ بھی ہے, اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اس کی استطاعت بھی ہے وہاں پر پہنچنے کی. اچھا, اب یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ وہ سفر خرچ کا مالک ہو, یعنی جتنا اس کو سفر کرنا ہے اس کا مالک ہونا چاہیے. اب اس کے اندر تفصیل مزید یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ضروریات سے زائد, جتنی اس کی ضروریات ہیں اس سے زائد اتنا پیسہ بچا لیتا ہے کہ وہ بآسانی مکہ مکرمہ جا سکتا ہے اور حج ادا کر سکتا ہے, اور جتنے دن وہ وہاں پر رہے گا اس گھر والوں کا نان نفقہ بھی بآسانی دے سکتا ہے. تو اب اس کے اوپر یہ حج کی ادائیگی فرض ہوگی. اچھا, اب اس میں کون سا سفر کرے, کیونکہ ہمارے یہاں پر ہے نا ٹکٹ بعضوں کا سستی بھی مل جاتی ہے, مہنگی بھی مل جاتی ہے. اسی طریقے سے ہم پرائیویٹ سے اگر جائیں تو وہ مہنگا ہوتا ہے, اگر ہم گورنمنٹ کی طرف سے جائیں تو حج سستا ہوتا ہے. دور کا ہوٹل لیں تو بعض اوقات جو وہ سستا مل جاتا ہے. تو اس میں ہمارے علماء نے فرمایا کہ یہاں پر ایسا خرچ کا مالک ہونا ضروری ہے کہ جس میں وہ اپنا نارمل سفر کرتا ہے. اگر نارمل سفر وہ بزنس کلاس کے اندر کرتا ہے تو بزنس کلاس کی ٹکٹ کا اگر وہ استطاعت رکھتا ہے تو اس کے اوپر اب حج فرض ہوگا. اگر وہ اکنامی کلاس کے اوپر جو ہے وہ استطاعت رکھتا ہے
لیکن اس کا نارمل عادت جو ہے وہ بزنس کلاس میں سفر کرنے کی، تو یہ اکنامک کلاس جو ہے وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگی جب تک کہ بزنس کلاس پر نہ آ جائے، تو یہ بھی ایک ضروری ہے۔ اسی طریقے سے وہ سہولیات کیا کیا لے کر چلتا ہے، سواری وہ کیسی لے کر جاتا ہے، جس طریقے سے وہ نارمل سفر کر رہا ہوتا ہے، اگر اس نارمل سفر کے مطابق یہ اپنا فرض حج بھی ادا کر سکتا ہے تو اس پر حج فرض ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری یہ جتنی بھی شرائط ہیں ان کا ایام حج میں پایا جانا ضروری ہے، جو میں نے ذکر کیے تھے کہ شوال، ذیقعد یا ذی الحجہ کے 10 دن۔ اگر ایام حج سے، یہ ایام حج والی بات اس وقت ہے کہ جب وہ مکہ مکرمہ میں یا اس کے قریب کہیں رہ رہا ہو، لیکن اگر کہیں دور سے آ رہے ہیں، جیسے ہم پاکستان سے جاتے ہیں، تو ہمارے یہاں پر جو ہے وہ یہ شرائط اس وقت دیکھی جائیں گی جب ہمارے یہاں سے باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ حج کے فارمز وغیرہ سبمٹ ہونا ہے، جیسے قافلے چلنے کا وقت ہوتا ہے، تو جن دنوں کے اندر ہمارے یہاں پہ حج کے فارم سبمٹ کروائے جا رہے ہیں، اس وقت اگر کسی کی ذات میں یہ شرائط پائی جاتی ہیں تو اب اس پر اس وقت سفر کرنا ضروری، یعنی اس پر حج فرض ہوگا، کیونکہ وہ ان دنوں کے اندر جو ہے وہ صاحب استطاعت ہو گیا۔ تو یہ تمام تر تفصیل ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کیا ہماری ذات میں یہ شرائط پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی، اور کیا ان دنوں میں پائی جا رہی ہیں یا اس کے بعد پائی جا رہی ہیں۔ اس کے مطابق پھر ہر شخص اپنا فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ اس پر حج فرض ہے یا نہیں۔ پیرنٹس، والدین بیٹے یا بیٹی کو بالغ ہونے کے بعد اگر حج پہ لے جاتے ہیں تو ان کا فرض والا حج ادا ہو جائے گا یا اس میں ان کی ملکیت وہ مال پہلے کرنا ضروری ہے؟ اچھا، یہاں پر دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو حکم ہے نا وہ یہ ہے کہ وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو، تو ابھی تو ان کی ملکیت میں کوئی مال موجود نہیں تھا، اب وہاں پر پہنچنے کے بعد اب ان کو باقاعدہ بیت اللہ کا حج کرنے کی استطاعت حاصل ہو گئی، اگرچہ والدین کے پیسوں پر گئے، تو اب اس صورت کے اندر اگر وہ اپنا فرض کی نیت سے ادا کریں گے تو ان کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اچھا، نیت ہونی چاہیے؟ ہاں، ان کی نیت ہونی چاہیے، اگر نیت نہیں ہوئی تو پھر اس صورت میں ادا نہیں ہوگا۔ یعنی پھر زندگی میں جب ان کے پاس خود اپنے پاس اتنا مال آئے گا کہ جس میں حج فرض ہو جاتا ہے تو پھر ان کو دوبارہ کرنا پڑے گا، وہ فرض اس وقت ادا کریں گے پھر اس وقت نیت نہ ہو۔ اگر اس میں نیت، بڑا اہم معاملہ آپ نے بتایا یہ جی، کیونکہ حج کی دیکھیں فرض حج کی ادائیگی اسی وقت درست ہوتی ہے جب آپ کی نیت جو ہے وہ فرض حج ادا کرنے کی ہو۔ ہاں، اگر مثال کے طور پر انہوں نے نفل کی بھی نیت نہیں کی، ویسے ہی مطلقاً کر لیا نا، تو پھر ان کا حج ادا ہو جائے گا نا۔ جی ٹھیک ہے حضرت، یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے کہ حج فرض ہونے کی تمام شرائط اگر کسی کی ذات میں موجود ہوں، لیکن حج کی درخواستوں میں وہ بار بار اپنا نام درج کروا رہا ہے، پیمنٹ بھی کر رہا ہے، لیکن جب اس کی قرآن اندازی ہوتی ہے تو نام نہیں آتا، پچھلے کئی سالوں سے ہو رہا ہے، اور استطاعت بھی اس کی اسی حج کی ہے اگر سمجھ لیا جائے، تو کیا اس صورت میں بھی اس تاخیر پر وہ گناہ گار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے کہ حج کا فرض ہونا اور ایک ہے اس کی ادائیگی کا فوری طور پر ادا ہونا، مطلب کرنا، ان دونوں میں فرق ہے۔ اس کو جو حج فرض ہونے کی شرائط ہیں نا، ہم یہ کہتے ہیں کہ حج کی فرضیت کی شرائط ہیں، اور اس کی فوری ادائیگی کی جو شرائط ہیں اس کو ہم کہتے ہیں وجوب ادا کی شرائط ہیں۔ وجوب ادا کی شرائط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ اگر ساری رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں تو اب اس پر فوراً حج کرنا ضروری ہے، ورنہ ہی گناہ گار ہوگا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ فوراً حج کرنا ضروری ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو حج کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ حج کی ادائیگی میں جلدی کرے۔ تو اب یہاں پر جو ہے وہ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اب وہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر تاخیر ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے ہم حج کو پینڈنگ میں ڈال سکتے ہیں، تو اس میں پہلی یہ ہے کہ راستہ پرامن ہو۔ جیسے مثال کے طور پر آج کل آپ دیکھ لیں کہ ماحول ایسا چل رہا ہے کہ بعض ملکوں نے اپنی فلائٹیں بند کی ہوئی ہیں، تو اب اس صورت کے اندر وہاں پہ اگر کوئی شخص موجود ہے تو وہ تو فلائٹ میں کہیں ٹریول کر ہی نہیں سکتا، تو اس صورت میں راستہ چونکہ پرامن نہیں ہے تو اس کے لیے ادائیگی فوراً ضروری نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر مدت مسافت ہے، جیسے ہم پاکستان سے وہاں پر جا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے مدت مسافت بن جاتی ہے، تو اب اگر کوئی خاتون ایسی ہیں کہ جو مدت مسافت کا سفر کر کے ان کو جانا ہے تو ان کے لیے ساتھ محرم بھی موجود ہونا ضروری ہے، اور ان کے پاس اتنی استطاعت ہو کہ اپنے خرچے کے ساتھ ساتھ وہ محرم کا خرچہ بھی دے سکیں، تو پھر ان کے اوپر جو ہے وہ ادائیگی حج فرض ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے عورت اگر عدت کے اندر ہے تو پھر جو ہے نا اس کے لیے حج فرض نہیں ہوگا، فوراً ادائیگی۔ حاجی اگر قید میں ہے یا کسی اور معاملے کے اندر ہے تو بھی اس پر نہیں ہوگا۔ بعض اوقات کچھ قانونی پیچیدگیاں ہوتی ہیں کہ حج کا نام ڈال رہے ہیں وہ نام ہی نہیں آ رہا، یا اسی طریقے سے بعض اوقات جو وہ ویزا کینسل ہو جاتے ہیں، یا وہاں پر کوئی پابندی لگی ہوئی ہوتی ہے کسی کے اوپر کہ وہ وہاں سے جو ہے نا وہ حج کے لیے جا ہی نہیں سکتا، تو ان تمام صورتوں کے اندر جو ہے وہ فوری طور پر ادائیگی کا مطالبہ پھر ایسے شخص سے نہیں ہوگا۔ یہ اگر حج فوری طور پر ادا نہیں کرتا جب تک کہ یہ رکاوٹیں موجود ہیں تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر یہ حاجی جو وہ اپنا نام ڈال رہے ہیں کسی قرآن اندازی کے اندر اور یہ اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے سفر کر ہی نہیں سکتا، تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے وہ اس سے فوری مطالبہ نہیں ہے جب تک کہ اس کا نام نہیں آ جائے، کیونکہ قانونی پیچیدگیاں بھی آ رہی ہیں بیچ میں۔ تو مصطفی یہ ساری صورتیں نہیں پائی جاتی ہیں اگر
اور صورت یہ پائی جا رہی ہے کہ بچے چھوٹے ہیں ابھی، حج فرض ہو چکا ہے مگر بچے چھوٹے ہیں ابھی، بڑے ہو جائیں گے پھر ہم جائیں گے کیونکہ ابھی چھوڑ کے نہیں جا سکتے، یا بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں یا اپنا گھر کرنا ہے، تو کیا یہ صورتیں ہو سکتی ہیں ڈیلے کرنے کی، تاخیر کو ہم کر سکتے ہیں اس وجہ سے؟ دیکھیں بچے جو چھوٹے ہیں نا وہ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ بچوں کو والدین کی ضرورت کتنی ہے. صحیح. اگر بچے جو ہے وہ والدین کے بغیر رہ ہی نہیں پا رہے، جیسے بعض اوقات اتنے چھوٹے بچے ہوتے ہیں کہ وہ والدین کے بغیر نہیں رہ پاتے، صحیح. یا اسی طریقے سے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑا سا سلو ہوتے ہیں، معذور بچے ہوتے ہیں، تو ان کو والدین کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی اور ان کو سنبھال بھی نہیں سکتا اتنی آسانی سے. تو اگر ان کے ہلاک ہونے کا یا ان کے بیمار ہونے کا اندیشہ ہے کہ والدین اگر طویل سفر کے لیے چلے گئے، زیادہ دنوں کے لیے چلے گئے اور پیچھے بچوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، یا سنبھال سکتا ہے لیکن بچے بیمار پڑ جائیں گے، والدین کے ساتھ یا کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا، کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا، تو ان تمام صورتوں کے اندر جو وہ ڈیلے کر سکتے ہیں. صحیح. لیکن اگر بچوں کا کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، خود اپنا دل ہی لگا ہوا کہ یار میں بچوں کو چھوڑ کر کہاں جاؤں، تو اس صورت کے اندر پھر یہ عذر نہیں بنے گا، گناہگار ہوں گے اگر یہ ڈیلے کریں گے. تو اسی طریقے سے بچیوں کی شادی کرنی ہے تو یہ بھی کوئی عذر نہیں ہے. گھر بنانا ہے اپنا، لیکن ابھی گھر بنانے میں ہمیں کئی سال لگ جائیں گے لیکن حج فوراً ہم ادا کر سکتے ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو شرعی عذر نہیں بنتی تاخیر کے لیے. ہاں اگر کوئی پیمنٹ فوراً کرنی ہے یا کوئی فوراً بڑا خرچہ ضروری ہے جو سر پہ پڑا ہے، اگر وہ ہم ادا کر دیں گے تو ہمارے اخراجات نہیں رہیں گے، تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ویسے نارملی جو ہمارے یہاں پر معاملات چل رہے ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ شرعی عذر نہیں بنتے. بالکل صحیح. حج کی درست ادائیگی کے لیے جو واجبات ہیں حضرت، اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیں. اچھا، ان واجبات کے اندر تو کچھ ایسے ہیں کہ جن کو اگر آپ نے ترک کر دیا نا تو دم لازم آئے گا، اور کچھ ایسے ہیں کہ دم لازم نہیں آئے گا جس میں انسان گناہ گار ہوگا. میقات سے پہلے احرام باندھنا یہ ضروری ہے کہ آپ کی نیت جو ہے وہ میقات سے، اگر آپ میقات کے باہر سے ہی آ رہے ہیں، حج افراد کر رہے ہیں اور ڈائریکٹ آپ نے حج کی نیت کی ہوئی ہے تو میقات کے باہر سے احرام باندھنا. ورنہ پھر آپ جو وقوف عرفہ کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ کا جو ہے نا وہ احرام ہونا چاہیے، تو یہ واجبات میں شامل ہے. پھر جو طواف کے اکثر چکر جب آپ کے ادا ہو جائیں تو اس کے بعد سعی ادا کرنا، یعنی طواف الزیارہ کے اکثر چکر آپ نے ادا کر لیے اور پھر آپ جو ہے وہ سعی ادا کریں، یہ بھی ضروری ہے. اور عذر نہ ہو تو آپ جو ہے وہ پیدل سعی کریں. طواف بھی پیدل ہونا چاہیے اور سعی ہے یہ بھی پیدل ہونی چاہیے. ہمارے یہاں پر ابھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسکوٹی جو لوگ لے لیتے ہیں اور اس کے اوپر طواف کر رہے ہیں، اسی کے اوپر جو ہے نا وہ سعی کر رہے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے. اگر عذر نہیں تھا اور اسکوٹی کو سعی کی ہے تو اس پہ دم لازم ہوگا. اسی طریقے سے دن میں غروب آفتاب تک، یعنی دن سے آپ شروع کریں اور غروب آفتاب تک جو ہے وہ وقوف ہو اور رات کا کچھ حصہ اس میں شامل ہو جیسے ذکر کیا. اور مزدلفہ میں ٹھہرنا یہ بھی واجب ہے کہ آپ مزدلفہ کے اندر قیام کریں، یہاں پہ مغرب اور عشاء ادا کریں اور صبح صادق تک آپ یہاں پہ ٹھہرے رہیں. جیسے ہی صبح صادق ہو تو کچھ حصہ جو ہے وہ آپ کو وقوف کا وہاں پہ مل جائے، وہ اس وقت ملے گا کہ جب آپ نے فجر اول وقت میں ادا کر لی، تو یہ آپ کا واجب ادا ہو جائے گا. مقررہ دنوں میں رمی کرنا، جیسے مثال کے طور پر آپ نے 10ویں ذی الحجہ کو ایک جمرے کی رمی کرنا ہے، اسی طریقے سے 11ویں اور 12ویں پر جو ہے وہ تینوں جمرات کی آپ نے رمی کرنی ہے، تو یہ مقررہ دنوں کے اندر ہو گئی. پھر حلق یا قصر جو ہے یہ ایام نحر کے اندر ہی ہونے چاہیے، اور اسی طریقے سے ان دونوں کا حرم میں ہونا بھی ضروری ہے. یوں ہی قران اور تمتع کرنے والے جو ہیں، یہ جو حج کی اقسام ہیں، حج قران اور حج تمتع، اور عموماً جو حاجی یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں میقات کے باہر سے، انڈیا پاکستان سے، وہ ان دونوں میں سے کوئی ایک کر رہے ہوتے ہیں، یا قران کرتے ہیں یا تمتع کرتے ہیں، تو ان حاجیوں کے لیے قربانی کرنا یہ بھی واجب میں شامل ہے. اسی طریقے سے طواف الزیارہ کا جو اکثر حصہ ہے وہ ایام نحر میں ادا ہونا، جو میں نے ذکر کیا تھا کہ 12ویں ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے اگر یہ اس میں ادا ہونا بھی ضروری ہے. پھر آپ جو طواف الزیارہ کر رہے ہیں اس کا حتیم کے باہر سے ہونا، اور اس دوران جو ہے وہ کعبہ مشرفہ آپ کے بائیں جانب ہونا، یعنی آپ جب اینٹی کلاک وائز طواف کریں گے جس طریقے سے عموماً کیا جاتا ہے، یہ بھی واجبات میں شامل ہے. اس طواف کا جو ہے وہ پیدل ہونا، باطہارت ہونا، ستر پوشی کے ساتھ ہونا، یہ بھی واجب میں شامل ہے. یوں ہی طواف کی 2 رکعتیں ادا کرنا، یہ طواف کے فوراً بعد اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو فوراً پڑھ لیں، حدود حرم میں ہی پڑھنی ہوں گی، مکروہ وقت ہے تو پھر بعد میں ادا کر لیں. یوں ہی پھر اس کے بعد جو وہ رمی، قربانی، حلق اور طواف، اس میں ترتیب کا ہونا یہ واجب ہے. پھر جو میقات کے باہر سے آئے ہیں ان کے لیے طواف وداع کرنا یہ واجب میں شامل ہے، اور احرام کے جتنے ممنوعات ہیں ان سے بچنا، یہ تمام چیزیں واجبات میں شامل ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. حضرت مزید مسائل کی طرف بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ میقات، حرم، حل، یعنی یہ جو مقامات ہیں، جو حدود ہم کہتے ہیں، ان کی کچھ وضاحت ہو جائے، اس میں بھی لوگ کنفیوز رہتے ہیں. دیکھیں اس میں نا سب سے پہلے ایک چیز یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مکہ مکرمہ، مسجد حرام جو ہے
اس کے اطراف میں جو ہے وہ ہمیں دو بارڈرز ملتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بارڈر جو ہے وہ حرم کا بارڈر کہلاتا ہے چاروں طرف, اور پھر اس سے آگے جا کر جو ہے نا وہ میقات کا بارڈر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو میقات کے باہر سے آ رہا ہے اس کے لیے میقات وہ مقام ہے کہ جب وہ مکہ مکرمہ جانے کی نیت سے اس میقات کو کراس کرے گا, چاہے کوئی بھی نیت ہو, تو اس کے لیے احرام باندھنا ضروری ہے. صحیح. اگر وہ بلا احرام مکہ جانے کی نیت سے بغیر احرام کے گزرے گا تو اس پر دم لازم ہو جائے گا. یہ یاد رکھیے گا کہ مکہ جانے کی نیت ہو, مکہ کے علاوہ اگر میقات کے اندر کوئی اور مقام ہے, جیسے جدہ ہے, وہاں پر جانے کا ارادہ ہے اور جدہ سے ڈائریکٹ مدینہ شریف جانے کا ارادہ ہے, تو اب چونکہ مکہ جانے کی نیت نہیں ہے تو احرام کی حاجت بھی نہیں ہوگی. اچھا, مکے میں بھی پھر حدود حرم کے اندر جانے کی ہو تو نہیں, مکہ جو مکہ مکرمہ جو شہر ہے اس میں جانے کی نیت ہو جس کی وہاں پر جانے کی نیت ہوگی اس کے لیے یہ احرام باندھنا ضروری ہے. تو پہلی تو یہ چیز میقات کے حوالے سے ذہن میں رکھیے گا. اب یہ 5 سائٹس ہیں, میقاتیں ہیں جو مکہ مکرمہ میں اطراف میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر فرمائی ہیں. اب ان کی محاذات جو ہے نا وہ بھی میقات کے اندر شامل ہوتی ہے. جیسے میں ابھی ذکر کرتا ہوں کہ پہلی ایک جو میقات ہے وہ ذوالحلیفہ ہے, جس کو ابیار علی بھی کہا جاتا ہے. جب مدینہ منورہ سے ہم مکہ مکرمہ کی طرف آتے ہیں تو درمیان میں وہاں پر باقاعدہ بسز رکتی ہیں, وہاں پہ حاجی جو ہے وہ اپنا احرام باندھتے ہیں, اس کی نیت کرتے ہیں, اور پھر بالکل نکلتے ہی آ جاتا ہے, زیادہ دور نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد کافی طویل وقت ہوتا ہے مطلب مکہ مکرمہ جانے کے لیے. تو یہ ذوالحلیفہ جو ہے وہ مدینہ منورہ سے آنے والوں کے لیے. پھر ایک اور جو میقات ہے وہ ذات عرق ہے جو عراق سے آنے والوں کے لیے ہے. پھر ایک اور ہے جحفہ, یہ شامیوں کی میقات ہے, اور اس کے نشانات جو ہے وہ آج کل معدوم ہو گئے, تو مقام رابغ اس کی جگہ پر جو ہے وہ متعین کیا گیا ہے. یہ جحفہ کے بالکل محاذات میں ہی ہے, اس کی جو ہے نا بالکل پیرالل آتا ہے. پھر اسی طریقے سے جو ریاض سے آ رہے ہیں, یہ ریاض ہو گیا, یا اسی طریقے سے آپ کہہ لیں یہ طائف کے قریب کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک ہوتی ہے قرن, اس کو ذات قرن بھی کہا جاتا ہے. یہ میقات ہیں ان لوگوں کے لیے جو ریاض سے آ رہے ہیں, تو ان کو اس مقام پر جو وہ احرام باندھنا ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے جو انڈیا پاکستان سے جاتے ہیں یا جو یمن سے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے میقات جو ہے وہ یلملم ہے. ہمیں عموماً جو ہے وہ اس کا پتہ نہیں چلتا کیونکہ ہم پلین کے اندر ہوتے ہیں, ہم تو باقاعدہ جدہ میں لینڈ ہوتے ہیں, لیکن پلین کے اندر اناؤنسمنٹ ہوتی ہے باقاعدہ. تو اب یہ جو پلین میں اناؤنسمنٹ ہے تو ہم نے وہاں سے پہلے نیت کر لینی ہے اپنی احرام کی. اور اب اگر مثال کے طور پر کوئی ڈائریکٹ ان 5 مقامات سے نہیں آ رہا, لیکن کسی ایسے مقام سے آ رہا ہے جو ان 5 مقامات کے پیرالل ہے, تو اب اس کے لیے وہ جو پیرالل آنے والا مقام ہے اس مقام سے نیت کرنی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. تو اب یہ میقات ہو گئی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ حرم, جیسے آپ دیکھیں گے کہ مکہ مکرمہ میں جب ہم جاتے ہیں نا تو وہاں پہ مسجد عائشہ کے قریب عموماً لوگ جو ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, تو وہاں پہ بورڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں نہایت الحرم یا بدایت الحرم کے لیے. تو یہ حرم کی حدود شروع ہو جاتی ہیں اور اس طریقے سے 4 مقامات پر ہیں. تو یہ حدود حرم کہلاتا ہے, اور حرم وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہم نہ شکار کر سکتے ہیں, نہ جو ہے وہ وہاں پر کوئی دوسرے گناہ کیے جا سکتے ہیں. اسی طریقے سے حج کی جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فضیلت ذکر کی ہے کہ وہاں پر اگر کوئی ایک نیکی کی جائے تو وہ 1 لاکھ کے برابر ہے, تو وہ اس حدود کے اندر ہے. تو یہ حدود حرم کہلاتا ہے. اچھا, میقات کے باہر سے آنے والے جو لوگ ہیں وہ آفاقی کہلاتے ہیں, جو اس حرم کے اندر جو لوگ رہتے ہیں نا وہ مکی کہلاتے ہیں. تو گویا کہ جب ہم میقات کے باہر تھے تو آفاقی تھے, لیکن جب ہم مکہ مکرمہ پہنچ گئے, وہاں پہ ہم نے عمرہ وغیرہ کر لیا, تو اب ہم مکی ہو جائیں گے. اب یہ حرم اور میقات ان دونوں کے درمیان میں جو علاقہ ہے نا وہ حل کہلاتا ہے. جیسے جدہ جو ہے یہ حل میں ہے, تو اس مقام پر جو ہوگا نا وہ حلی کہلاتا ہے. اب اگر مثال کے طور پر کوئی حلی شخص ہے, یعنی حرم کے باہر آئے, میقات کے باہر سے نہیں گیا, تو اس شخص کے لیے اگر عمرے کی نیت سے جا رہا ہے مکہ مکرمہ یا حرم کے اندر جا رہا ہے تو احرام باندھنا ضروری ہے, ورنہ ضروری نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی جدہ میں قیام کر رہا ہے اور وہ صرف مکہ مکرمہ کی زیارت کی نیت سے جا رہا ہے, عمرے کی نیت نہیں ہے, تو چونکہ وہ حلی ہے تو اب اس کے لیے احرام باندھنا ضروری نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ عمرے کی نیت سے جائے گا تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اب احرام کے ساتھ ہی جائے گا. اور اسی طریقے سے جو مکی افراد ہوتے ہیں ان کو اگر عمرہ کرنا ہو تو وہ حدود حرم سے باہر آتے ہیں, مسجد عائشہ وغیرہ, وہاں پر احرام کی نیت کرتے ہیں اور پھر دوبارہ جو ہے وہ اپنا عمرہ وغیرہ ادا کرتے ہیں. تو یہ چند مقامات ہیں, میقات, حرم اور حل. اس کا ہم ذہن میں رکھیں گے. میقات کے باہر سے آنے والا حاجی آفاقی کہلاتا ہے. یہ ٹرم میں سے دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ آگے یہ مسئلے ابھی آگے آئیں گے. تو میقات کے باہر سے جو آنے والا ہے وہ آفاقی ہے, جو حرم کے اندر رہنے والا ہے وہ مکی ہے, اور جو ان دونوں کے درمیان میں رہنے والا ہے حرم کے باہر اور میقات کے اندر تو وہ حلی کہلاتا ہے. سبحان اللہ. حضرت یہ بھی بڑا اہم بنیادی سوال ہے کہ حج کی کتنی قسمیں ہیں, کون کون سی ہیں, اور اس میں افضل کون سی ہے زیادہ؟ دیکھیں, حج کی بنیادی طور پر جو ہے وہ 3 قسمیں ہیں.
اس میں پہلی افراد کہلاتی ہے. افراد کا مطلب ہوتا ہے تنہا کر دینا, جدا کر دینا. اس میں جو ہے وہ حج کو عمرے سے جدا کر دیا جاتا ہے, اس میں صرف اور صرف حج ادا کیا جاتا ہے. تو اب اس کو کہا جاتا ہے حج افراد. اور جو یہ حج کرنے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مفرد. اس میں ہوتا یہ ہے کہ بندہ احرام باندھتا ہے, ڈائریکٹ حج کا احرام باندھے گا اور جو ہے نا وہ وقوف منا کے لیے پہنچ جائے گا ڈائریکٹ. تو اب یہاں پر اس نے عمرہ ادا نہیں کیا تھا. چاہے اب یہ حج جو ہے وہ تینوں کر سکتے ہیں. اس میں یہ حج مکی بھی کر سکتا ہے, حلی بھی کر سکتا ہے, آفاقی بھی کر سکتا ہے. یہ جو بھی ہو یہ حج اس کو کرنے کی اجازت ہوتی ہے. پھر دوسرا جو ہے وہ حج تمتع کہلاتا ہے. حج تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میقات کے باہر سے کوئی شخص آیا اور اس نے پہلے عمرہ ادا کیا ایام حج کے اندر ہی, اور عمرہ ادا کرنے کے بعد وہ حج کی عمرے کی جو پابندیاں ہیں, احرام کی پابندیاں, اس سے باہر آ گیا. اور پھر اس کے بعد 8 ذوالحجہ کو اس نے حج کا احرام باندھا اور پھر وقوف منا کیا اور باقی جو دیگر ارکان حج ہیں وہ ادا کیے. تو اب اس کے اندر جو ہے وہ پہلے عمرہ ادا کیا جا رہا ہے, پھر اس کے بعد عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو رہی ہیں, اور اب دوبارہ بعد میں 8 تاریخ کو جو ہے وہ احرام باندھا جا رہا ہے حج کا. تو اس کو کہا جاتا ہے حج تمتع. اور عموماً جو ہے وہ یہاں سے جانے والے لوگ حج تمتع ہی ادا کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے حج قران. حج قران کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے آپ وہاں پہ پہنچے مکہ مکرمہ, وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے عمرہ ادا کیا ہے اور ابھی آپ نے عمرے کا احرام نہیں کھولا. آپ جب یہاں سے عمرے کا احرام باندھ رہے ہیں تو آپ یہ جو احرام باندھ رہے ہیں نا, اس میں عمرے کی بھی نیت ہے, حج کی بھی نیت ہے. اس میں آپ نے حج اور عمرے دونوں کو ساتھ ملا لیا ہے. اب وہاں پر پہنچنے کے بعد عمرہ ادا کریں گے اور ایام حج کا انتظار کریں گے, پھر اسی حالت احرام میں آپ حج ادا کریں گے. اور پھر جب حج کے ارکان مکمل ہو جائیں گے نا, اس کے بعد اب آپ جو ہے وہ اپنا احرام کھولیں گے. اس کو کہا جاتا ہے حج قران. یہ سب سے افضل ہوتا ہے. جو یہ شخص حج کرتا ہے اس کو قارن کہا جاتا ہے. اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ کفارے ایسے ہیں جن کا بطور خاص تعلق احرام سے ہوتا ہے, اس میں اگر کسی سے غلطی سرزد ہوتی ہے تو اس کے اوپر 2 دم لازم ہوتا ہے. یعنی حج تمتع کرنے والا یا عمرہ کرنے والا یا افراد کرنے والا اس کے اوپر 1 دم لازم ہوگا. تو احرام کی وہی پابندیاں اگر یہ نظر انداز کر دے گا یا اس کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو پھر 2 کفارے ادا کرنے ہوں گے. تو بعض صورتوں میں اس کے اوپر 2 کفارے بھی لگتے ہیں. تو اب یہ سب سے افضل حج ہے, کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں حج کی فرضیت کے بعد جو حج کیا تھا نا, وہ ایک یہی والا تھا جو حج قران تھا. تو جس کو موقع ملے, جو آسانی کے ساتھ کر سکتا ہو, تو اس کو یہ حج قران کرنا چاہیے. اور میرا مشورہ اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ امید ہے کہ وہ بار بار کر سکے گا, اس کو حج کے موقع بار بار ملتے رہیں گے, ویل آف ہے, بار بار جا سکتا ہے, تو ایک دفعہ حج تمتع کر کے پہلے وہاں کے سارے ماحول کو سیکھ لے اور پھر حج قران ادا کرے. اور اگر کسی کو یہ پتہ ہے کہ یار میں احرام میں کمفرٹیبل ہو جاتا ہوں, میں نے پہلے بھی بہت عمرے کی ہیں اور اب میں پہلی دفعہ حج کے لیے جا رہا ہوں, تو پھر حج قران فوراً بھی کر سکتا ہے. اسپیشلی وہ کہ جو لاسٹ کی فلائٹس میں جا رہے ہوتے ہیں, جو بالکل لاسٹ کی فلائٹس میں جا رہے ہوتے ہیں, جن کی بالکل قریبی فلائٹس ہو نا, 7 تاریخ کو وہاں پہ پہنچیں گے اور آپ نے فوراً منا جانا ہے, تو حج قران کی نیت کرنی چاہیے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کہنے ہیں حضرت. اچھا حضرت, ایک شخص اب حج کا سفر اختیار کر رہا ہے, اس کو اب یہ پتہ ہے کہ میرا سفر شروع ہو رہا ہے, اب کیا کیا تیاری اس نے کرنی ہے, کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ساتھ رکھنا ہے جس سے اس کا سفر آسان ہو جائے, اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو ساتھ رکھ لیا تو پھر سفر جو آسان ہونا تھا وہ اس نے خود مشکل اپنے لیے پیدا کر لی. تو سفر کے لیے رخت سفر کی رہنمائی ذرا فرما دیں. دیکھیں اس میں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر یہ ارشاد فرمایا, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ, کہ اپنا زاد راہ اختیار کرو, اور بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقویٰ ہے. کیا بات. اب اس کا اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں, اس کا شان نزول دیکھتے ہیں, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کچھ یمنی حاجی تھے. وہ یہ کرتے تھے کہ اپنے ساتھ کوئی مال و متاع نہیں لے کر جاتے تھے. وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ پر ہم توکل کر کے بس جا رہے ہیں, تو کوئی بھی ظاہری سامان ساتھ لے کے نہیں جا رہے تھے. اب جب وہ وہاں پر پہنچتے تھے نا, تو لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ تزودوا فإن خیر الزاد التقویٰ, کہ اپنا زاد راہ لو اور سب سے بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقویٰ ہے. تو اس سے دونوں چیزیں معلوم ہوئی کہ ایک تو باطنی تیاری بھی ضروری ہے اور ظاہری تیاری بھی ضروری ہے. اگر آپ کی ظاہری تیاری اچھی نہیں ہوگی تو وہاں پر آپ کو پریشانی ہوگی. اگر آپ پورا پراپر پلان کر کے نہیں جائیں گے تو وہاں پہ پریشانی ہوگی. اور اگر آپ کی تقوی والی تیاری جو باطنی تیاری کہلاتی ہے وہ بھی نہیں اچھی ہوگی, تو بھی آپ کی سفر کی روحانیت نہیں ہو سکتی. باطنی تیاری کے حوالے سے میں پہلے ذکر کر دوں کہ سب سے پہلے اس میں آپ کی تیاری آپ کی نیت کی ہونی چاہیے. کیا بات, کہ آپ کی نیت کتنی خالص ہے. اب پتہ چلا کہ جیسے ہی آپ کا نام آیا ہے کہ اب آپ نے حج پر جانا ہے,
تو آپ نے بلا وجہ لوگوں کو بتانا شروع کر دیا اور فوراً جو ہے وہ اسٹیٹس آپ کے اپڈیٹ ہو رہے ہیں، اور آپ کو خوشی اس بات کی نہیں مل رہی کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں، آپ کو خوشی اس بات کی مل رہی ہے کہ آپ کے اسٹیٹس کے اوپر لائکس اور کمنٹس آ رہے ہیں، اور آپ کو اس سے خوشی مل رہی ہے اور آپ اسی کے اندر مصروف ہیں۔ تو اپنی نیت کا محاسبہ سب سے پہلے ضروری ہے، کیونکہ سارے سفر کے اندر یہ نیت بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ وہاں پر جائیں گے تو ظاہر ہے پھر آپ موبائل سے مقدس مقامات کی تصویریں بھی کیپچر کر رہے ہوں گے، ویڈیوز بھی بنوا رہے ہوں گے، تو یہ جو سارے کام آپ وہاں پر کریں گے، اگر تو اس میں اخلاص ہوگا، کوئی اچھی نیت پیش نظر ہوگی تو اجر ملے گا، لیکن اگر صرف لائکس کا چکر ہوگا، صرف کمنٹس کا چکر ہوگا تو یہ سب کا سب برباد ہو جائے اب گا۔ اگر اچھی نیت کے ساتھ اجر ملے گا وہ معاملہ تو ٹھیک ہے حضرت، لیکن یہاں تو جرمانہ بھی لگ گیا ہے نا اب تو، بالکل جرمانہ بھی لگ گیا پابندی حج کے ایام میں، حج کے ایام میں موبائل کے استعمال پر، ویڈیو وغیرہ یہ والے استعمال پر، ویڈیو تصویر بنانا بالکل منع ہو گیا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے نا کہ وہاں پر، لیکن پھر بھی منا مزدلفہ عرفات میں کہیں نہ کہیں یہ سین ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ موبائل نکال کے شروع ہو جائیں، تو اس میں بہرحال اپنی نیت کو جو ہے وہ آپ نے پکا مضبوط رکھنا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہیں سے صبر کی پریکٹس کر کے جائیں، کیونکہ یہ حج کا سفر آپ کتنا بھی وی آئی پی کر لیں، آپ کو جب نماز پڑھنے کے لیے آپ اپنے ہوٹل سے نکل کے صرف حرم میں بھی جا رہے ہوں گے اور ایک دھکا لگے گا اور آپ کی صبر کی عادت نہیں ہوگی نا، تو آپ وہاں پر بے صبری کا مظاہرہ کر کے جو آپ کی یہاں پر غصے والی عادت ہوگی نا وہ وہاں پہ بھی ظاہر ہو رہی ہوگی۔ تو ایک تو یہ صبر کی عادت آپ بنا لیں، پھر خاص طور پر جو گورنمنٹ کی طرف سے حج کر رہے ہیں نا ان کے لیے بھی ہماری گزارش ہے کہ آپ کو صبر ہو سکتا ہے زیادہ کرنا پڑے، کیونکہ وہاں پر بعض اوقات جو سہولیات ہمیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں وہ مل نہیں پاتی ہیں، اور وہ کوئی ایسا نہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ وعدہ خلافی کر رہا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کچھ گورنمنٹ کی انتظامی امور کے اندر بھی کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے، یہاں سے لے جاتے ہوئے کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے، کبھی سامان آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو یہ وہ چیزیں جو آپ کو غصہ دلائیں گی، تو صبر کی عادت یہاں سے بنا لیں۔ صحیح۔ دوسرا، اگر خدا نہ خواستہ کسی کی فحش کلامی کی عادت ہے تو وہ یہیں سے اجتناب کرنے کی عادت ڈالے، کیونکہ ہم نے وہاں پہ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ اگر دکان پر جانے کے بعد کسی سے کوئی شاپنگ کر رہے تھے اور اس نے کوئی تلخ کلامی کر دی، سامنے سے کوئی بات کر دی، تو گالیاں تک دی جا رہے ہیں۔ اب آپ حرم میں جا رہے ہیں، آپ مکہ مکرمہ میں جا رہے ہیں، اتنا پیسہ خرچ کر کے جا رہے ہیں، اور آپ فحش کلامی وہاں پر بھی جا کر کریں جہاں پہ ایک گناہ کا 1,00,000 جو ہے نا وہ آپ کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا، یا 1,00,000 کے برابر آپ کے گناہ ہو جائیں گے، تو وہاں پر اگر آپ فحش کلامی کریں گے تو بہرحال یہ انتہائی خطرناک ہوگا۔ اور تقوی کے حوالے سے مزید ایک اور چیز، نگاہوں کی حفاظت۔ لیکن یہاں پر جو ہے خواتین پردے کے اندر ہوتی ہیں، وہاں پر حج کے دوران، وہاں پر طواف کے دوران خواتین کو چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہے، تو اب وہاں پر ہماری ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور نگاہوں کی حفاظت صرف غیر محرم پر پڑھنے کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ پریشان نظری سے بھی بچنا ہے، کیونکہ آپ یہاں سے نیت کر کے جا رہے ہیں کہ چلاؤں ایک مجرم کی طرح، لیکن وہاں پر مجرم جو ہے وہ کلاک ٹاور بھی دیکھ رہا ہے، وہ مجرم جو ہے وہ بڑی بڑی عمارتیں بھی دیکھ رہا ہے، وہ مجرم یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ سوڈان سے آئے ہوئے لوگ کیسے ہیں، ملیشیا سے آئے ہوئے لوگ کیسے ہیں، انڈونیشیا سے آئے ہوئے لوگ کیسے ہیں، ان کی لینگویج کیسی ہے، وہ کس طریقے سے بات کر رہے ہیں، وہاں کا روڈز کیسے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے، تو مجرم ایسے تو نہیں جاتا۔ تو نگاہوں کی حفاظت، اپنے آپ کو فوکس کر کے کہ بھائی میں جو جا رہا ہوں نا تو پریشان نظری سے مجھے بچنا ہے، تو وہاں پر بہت سارے ایسے امور ہوتے ہیں جو ہماری طبیعتوں پر گراں گزر رہے ہوتے ہیں، آپ کی پریشان نظری کی عادت نہیں ہوگی تو آپ اس سے بھی بچیں گے۔ تو یہ تو ایک تقوی کے حوالے سے۔ دوسرا، ظاہری تیاری کے حوالے سے دیکھیں، ہمیں کچھ چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، جس میں ڈاکیومنٹس ہیں وہ آپ اپنے ساتھ پورے لے کر جائیں، جتنے بھی ڈاکیومنٹس ہیں، چاہے وہ ویکسینیشن ہو، پاسپورٹ ہو، آئی ڈی کارڈ ہو، یہ سب آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ اسی طریقے سے آپ کی ادویات جو آپ لے کر جا رہے ہیں اس کی پرسکرپشن آپ کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے، اور وہاں پر آپ یہ سیرپ اور کیپسول نہیں لے کر جا سکتے، اگر یہ لے کر جائیں گے تو وہاں پہ پھر آپ کو کسٹم وغیرہ میں پرابلم ہو سکتی ہے۔ یوں ہی موسم کے اعتبار سے آپ کپڑے لے کر جائیں، چھوٹے بیگز ہوتے ہیں جو آپ کو منا مزدلفہ میں کام آئیں گے، کیونکہ وہاں پہ ظاہر پورا سوٹ کیس تو نہیں لے کے جا سکتے، تو وہ لے کر جائیں۔ اسی طریقے سے احرام کے 2 سیٹ لے کر جائیں کہ اگر ایک خراب ہو جائے تو دوسرا فوراً تبدیل کر سکیں۔ ایک اور چیز جو میں بطور خاص سفر کے حوالے سے عرض کروں گا کہ آپ اپنے موبائل کو جو ہے نا وہ پریپیئر کر کے جائیں، اگر تو خدا نہ خواستہ موبائل کے اندر کوئی ایسی چیزیں ہیں جو نامناسب ہیں اس کو ختم کریں، اور اس کے اندر جو ہے وہ نعتیں، بیانات اور مکہ مکرمہ کی فضیلت سے متعلقہ بطور خاص جو کتابیں ہوں، جو معلومات ہوں، وہ لے کر جائیں پی ڈی ایف کے اندر، اور وہاں پر آپ جب پورا سفر کر رہے ہوں گے نا تو یہ نعتیں جو آپ نے اپنے پاس انسٹال کر کے رکھی ہوں گی، اس میں جو میموری کارڈ میں ڈالی ہوئی ہوں گی، جو بیانات آپ نے ڈالے ہوں گے، یہ پورے سفر میں آپ کی کیفیت کو بنا کے رکھیں گے۔ جب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ واقعتاً میں مجرم کی طرح جا رہا ہوں، آپ کا ذہن بھی اس طریقے سے نعتوں کی وجہ سے تیار ہوگا، تو یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ تفسیر قرآن بندہ ڈال کے جائے یہاں سے کہ میں وہاں پہ جا کے تفسیر قرآن پڑھوں گا، تو یہ سارے امور علم سے ریلیٹڈ،
اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پہ مشتمل کوئی کتاب لے جائیں تاکہ آپ حرم میں بیٹھ کر بجائے اس کے ویڈیو بناتے رہیں آپ ان کا مطالعہ کریں، اس کی بہت برکتیں وہاں پہ ملیں گی۔ پھر اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ معافی تلافی کر لیں جو جانے سے پہلے جو اپنے اطراف کے لوگ ہیں، یہ بھی ایک اچھا ہے۔ اور آخر میں دو بہت امپورٹنٹ چیزیں، جب آپ وہاں پر جدہ ایئرپورٹ پر اتر رہے ہیں یا مدینہ شریف میں اتر رہے ہیں اور سم آپ حاصل کر رہے ہیں تو وہ سم کا نمبر پہلی فرصت میں آپس میں ایک دوسرے سے ایکسچینج کر لیں کہ اگر خدا نخواستہ اگر آپ آگے پیچھے کہیں ہو جائیں تو آپ کا رابطہ ہو سکے۔ اور اگر کسی کو میپ یوز کرنا نہیں آتا، گوگل میپ وغیرہ، تو وہ بھی یہاں سے سیکھ کر جائے تاکہ اپنی ہوٹل کی لوکیشن آپ اپنے پاس مقرر کر لیں، اور اس لوکیشن میں اگر بالفرض آپ مس ہو جاتے ہیں تو لوکیشن کے تھرو آپ اپنی ہوٹل پر بآسانی پہنچ سکیں۔ جو آپ کے ساتھ بزرگ ہوں ان کو بھی سکھا دیں، ورنہ کم از کم بزرگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک کارڈ رکھ دیں کہ جس کے تھرو وہ رابطہ کر سکیں آپ کے نمبر پر۔ یہ ساری چیزیں آپ کی ظاہری تیاری میں اگر شامل ہوں گی نا تو بہت اچھے طریقے سے آپ کا سفر گزرے گا، اور انشاءاللہ وہاں پہ آپ بڑی بڑی پریشانیوں سے بچ سکیں گے۔ ساری چیزیں بتا دی مفتی صاحب، آپ نے ریال کا نہیں بتایا کہ ریال بھی رکھنے ہیں۔ جی ریال دیکھیں وہ تو ضرورت ہے نا، ریال تو رکھنے ہی پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں آپ کتنا وہاں پہ خرچہ کرنے کا ارادہ ہے اس کے حساب سے پھر ہر ایک اپنی ضرورت کے مطابق ریال۔ وہی والی بات ہے کہ کہیں بھی آپ کو کسی بھی مرحلے میں موقع پر ضرورت پڑ سکتی ہے جو شاید آپ کی کیلکولیشن میں نہ ہو، جی 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 جی، تو اس کا بھی ریال کی ضرورت یوزلی اس وقت پڑ سکتی ہے کہ جب آپ شٹل سروس والی ہوٹل میں ہوں اور آخری دنوں کے اندر جو وہ شٹل بند ہو جاتی ہے تو وہاں پر پھر آپ کو اگر ٹیکسی کے تھرو جانا ہوگا نا تو وہاں پہ ریال بہت ضروری پڑتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ مینا سے جب واپس آنا چاہ رہے ہیں ہوٹل میں اپنے تو قافلہ تو بھی نہیں آ رہا، آپ اکیلے آنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا حضرت یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ احرام کی نیت کہاں سے کرنی ہے، کیونکہ لوگ اس میں بھی پریشان رہتے ہیں کہ بھائی احرام کی نیت کہاں سے کرنی ہے، اور پھر اگر سفر ایسا ہے کہ پہلے یہاں سے جدہ شریف جدہ پہنچے اور جدہ سے اب ڈائریکٹ مدینہ پاک کا سفر ہے، تو اس صورت میں احرام پہننا ہے نہیں پہننا، کیونکہ پہلے تو جدہ جا رہے ہیں کیونکہ میقات کے اندر جا رہے ہیں، تو یہ بھی ارشاد فرما دیں۔ دیکھیں احرام کے لیے سب سے پہلے تو وہی دیکھا جائے گا کہ آپ کی فلائٹ کہاں پر جا رہی ہے اور آپ کا جو ہے نا وہ پہلا پڑاؤ کہاں پر ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر پہلی منزل آپ کی مکہ مکرمہ ہے تو پھر آپ کو میقات سے پہلے احرام باندھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کی پہلی منزل جو ہے وہ جدہ سے مدینہ شریف ہے تو اب احرام کی حاجت نہیں ہے، آپ جو ہے وہ اگرچہ میقات کے اندر جا رہے ہیں لیکن مکہ جانے کی نیت نہیں ہے، صحیح، تو اس صورت کے اندر احرام کی حاجت بھی نہیں ہوگی، آپ ڈائریکٹ جدہ سے مدینہ شریف جا رہے ہیں تو۔ اچھا اب اگر آپ کی جدہ سے مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ ہے تو اس میں بعض لوگ جو ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم ایئرپورٹ پہ جا کر احرام باندھیں گے، یا اگر فلائٹ جو وہ درمیان میں اسٹے کہیں ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم وہاں پر باندھیں گے احرام، کنیکٹنگ فلائٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹے کے دوران جو ہے وہ احرام باندھیں گے۔ ہماری گزارش اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جو کنیکٹنگ فلائٹس ہوتی ہیں نا، اگر تو آپ کو 2 گھنٹے کا اسٹے مل رہا ہے، 1 گھنٹے کا یا 2 گھنٹے کا اسٹے مل رہا ہے تو آپ گھر سے ہی 2 چادریں کم از کم پہن کر جائیں، اہتمام وہیں پر کر لیں، کیونکہ یہ 2 گھنٹے بہت اسپیڈ سے گزریں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ بعض اوقات جب آپ ایک ایئرپورٹ پر جاتے ہیں نا تو ایک گیٹ سے دوسرے گیٹ تک کو تلاش کرنا، وہاں پہ پہنچنا، اسی میں بہت ٹائم نکل جاتا ہے، اور پھر ایئرپورٹ پر رش بھی ہوتا ہے تو آپ کے یہ 2 گھنٹے فوراً نکل جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اسی لیے گھر سے آپ 2 چادریں پہن کر جائیں، آپ اپنے ملک کے ایئرپورٹ پہ بھی پہننے کی نیت نہ رکھیں، کیونکہ صرف آپ نہیں ہیں، وہاں پہ اور بھی بہت سارے ایسے ہوں گے، تو آپ جب اپنے گھر سے چادریں باندھ کر جا رہے ہوں گے تسلی کے ساتھ آپ 2 رکعتیں ادا کریں گے، آپ نے چادریں باندھی، نیت ابھی نہیں کرنی ہے، صحیح، آپ سب سے ملاقات کر لیں، ایئرپورٹ پر جتنے آپ کو چھوڑنے کے لیے آئے تھے آپ نے ان سب سے ملاقات کر لی، پلین میں آپ پہنچ گئے، وہاں پہ کھانا وانا کھا لیا، وہاں پہ آپ نے باقاعدہ وہ جو ٹیشو ہوتا ہے وہ یوز کر لیا۔ اب یہ یوز کرنے کے بعد اب آپ جب اطمینان میں آ گئے اب آپ نیت کریں گے، یہ وہ مقام ہے کہ جس میں آپ نیت کر لیں۔ اچھا اس میں یہ ویٹ نہ کریں کہ جب اناؤنسمنٹ ہوگی تب میں نیت کروں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ فلائٹ کے دوران آپ کو نیند آ جائے اور اناؤنسمنٹ کی وجہ سے آپ کی آنکھ نہ کھلے، تو آپ پہلے ہی اطمینان جب آپ کو ہو چکا ہے تو نیت کر لیں، اور نیت کرنے کے بعد جو آپ حالت احرام میں آ چکے ہیں۔ اب یہ کس طریقے سے احرام باندھنا ہے، کیا نیت ہوگی وہ میں آگے ذکر کرتا ہوں، لیکن طریقہ کار ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ بہت اطمینان کے ساتھ آپ چیزوں کو ادا کریں، جلدی میں اگر آپ کریں گے تو آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے۔ صحیح، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب سوالات تو بہت سارے ہیں ابھی مزید، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم اگلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں تاکہ ہمارے ناظرین اگلے ایپیسوڈ کو بھی اسی توجہ کے ساتھ دیکھیں، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، ظاہر بات ہے کہ ایپیسوڈ بدلے گا مگر سوالات بہت اہم ترین ہیں، آپ نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے، آپ نے لازمی دیکھنا ہے سیکنڈ ایپیسوڈ میں، سیکنڈ پارٹ میں۔ تو ابھی ہم آپ سے فی الحال اجازت چاہیں گے، اگلے ایپیسوڈ میں مزید سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ 2 ایپیسوڈ میں ہمارا یہ سلسلہ مکمل ہو جائے گا۔ جو اہم ترین مسائل ہیں حج سے متعلق، ظاہر بات ہے یوں تو مسائل تو ظاہر بات ہے بہت سارے پھر ضمناً نکلتے ہیں، لیکن جو اہم ترین مسائل ہیں
اس کی ڈسکشن انشاءاللہ ہماری دوسری ایپیسوڈ کو ملا کر مکمل ہو جائے گی. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.